وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، اس کے بعد وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا۔ آپ نے نہ ہلنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اتنی خوبصورت آیت پڑھ رہا ہوں، غور کرتے جائیں نا، بس غور کریں، ہاں یہی توجہ تمہیں چاہیے نا۔ بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا۔ اللہ کی قسم ساری رات یہی آیت پڑھتا رہوں گا اگر آپ نے غور نہیں کیا تو۔ نہیں دیکھنا، غور نہیں کر رہے آپ، اور آپ کو سلامت رکھے دار محترم۔ اس لیے کہ بندی کو جس معیار پر جانا تھا وہ تو جا چکی، مجھے تو ایک خوبصورت سا تاریخی نتیجہ دینا ہے اور بہت سے فیصلے یہی سے لینے ہیں اور یہی سے بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ حسن میں پہنچنا بھی ہے آج کی مخصوص تاریخ کے حوالے سے۔ ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، وہ کافر تھے، ایمان لائے، پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہوئے، 3 times، 3 دفعہ کافر ہو کر ایمان لائے۔ لیکن آخر میں جو اینڈ ہوا ہے نا، اینڈ جسے اینڈ کہتے ہیں، END، اینڈ نہیں، جو اینڈ ہوا ہے نا، انجام جو ہوا ہے، اس کے ترجمے پر اگر سارا مجمع نہ چھلکے تو پھر وارثان قرآن کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ ثم ازدادوا کفران، اور اس کے بعد وہ آخر میں تو ایسے کافر ہوئے کہ پھر انہیں مسلمان ہونا نصیب ہی نہیں ہوا۔ یا علی یا نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و علی محمد بلند تر صلوات۔ فیصلہ آباد سے آئے نا بھائی، میرے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا نا کہ ملک کے گوشے گوشے سے دوست احباب آئے ہوئے ہیں، وہ پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں، راولپنڈی سے، چکوال سے، ٹیکسلا سے، لاہور سے، ملتان سے، کراچی سے، سندھ سے، تمام علاقوں سے میرے دوست آئے ہوئے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان سے صرف محسن نقوی آیا ہوا ہے اور نہیں۔ اللہ کی کوئی دوسرا ہے تو مجھے بتائے، محسن نقوی کے علاوہ کوئی ہے ڈیرہ غازی خان سے؟ مجال ہے یہ لوگ اپنے گھر سے نکل لیں، نکلتے ہی نہیں، بیچارے پردیسی ہو جاتے ہیں نا ڈیرے سے نکلتے ہی، ڈیرے سے نکلتے ہی۔ سلام سے آپ محمد علیہ محمد پر ہو جائے نا، نکلنا نہیں چاہتے۔ خیر آپ ذرا توجہ فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، اب میں اس پر دلیل دینا چاہتا ہوں اور پوری توجہ، یہی آیت پر مرکز و محور ہے اور اسی پر نتیجے، ایک کچھ تاریخی نتیجے آپ کی خدمت پہ۔ وہ لوگ جو کافر تھے، مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مومن ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مسلمان ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد تو ایسے کافر ہوئے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ثم ازدادوا، دادو ان کے کفر میں اضافہ ہی، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ پوچھنا چاہتا ہوں صاحب تفسیر کبیر سے لے کر صاحب تفسیر صغیر تک، صاحب تفسیر صغیر سے لے کر صاحب تفسیر جلالین تک، صاحب تفسیر جلالین سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر سر سید احمد خان کے تفسیری نوٹ تک، سر سید احمد خان سے لے کر قاری محمد طیب ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند تک، ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تفہیم القرآن تک، مجھے بتاؤ اس آیت کی تفسیر بتاؤ، بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی۔ مجھے اس آیت کی تفسیر بتاؤ، کیا ہے یہ آیت کہ لوگ کافر تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، کیوں ہوئے کافر دوبارہ؟ چلو کافر تھے وہ تو پیدائشی مجبوری تھے،
یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تیار ہے سننے کے لیے؟ آمادہ ہے؟ بالکل پوری توانائیوں کے ساتھ تاریخی فیصلہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چلو کافر تھے وہ تو پیدائشی مجبوری تھی، وہ تو پیدائشی مجبوری تھی کہ کافر تھے، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، پھر کیوں کافر ہوئے؟ کیا پرابلم ہو گیا تھا؟ یہ فلور کراسنگ کیوں کی؟ یہ ہارس ٹریڈنگ کیوں ہوئی؟ یہ پارٹی کیوں بدلی؟ یہ پرچم کیوں بدلا؟ یہ راستہ کیوں بدلا؟ اچھے خاصے مسلمان ہو گئے تھے، مصیبت کیا آئی تھی دوبارہ کافر ہونے کی؟ جب تک ایک ایک ذہن متوجہ نہیں ہوگا میں اس پہ آگے نہیں بڑھوں گا دوستو۔ بڑے اطمینان سے مجھے گفتگو کرنا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لوگ کافر تھے ٹھیک ہے مان لیا، لیکن مسلمان ہوئے یہ بھی مان لیا، کیسے بھی ہوئے جیسے بھی ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ پھر کافر کیوں ہو گئے؟ That's pin drop silence. لوگ کافر تھے مسلمان ہوئے، ثم کفروا، اس کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ کافر لوگ جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے پھر صلح حدیبیہ میں محمد مصطفیٰ کی صلح پہ شک کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، یا رسول اللہ جتنا شک مجھے آج آپ کی نبوت میں ہوا اتنا پہلے کبھی نہیں تھا، تھا تو پہلے بھی، آج کچھ زیادہ ہو گیا۔ ثم کفروا، توجہ ہے، پہلا مرحلہ، پہلا مرحلہ، پہلا مرحلہ، توجہ توجہ، دیکھتے جائیں دوستو۔ ٹھہرو بیٹا، ٹھہرو 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 ٹھہرو، ابھی نعرہ نہیں، ابھی نہیں، ہاں ایک نعرہ آنے دو پوری طاقت سے۔ اب یہ نتیجہ سنو، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے نوجوان دوستوں کو عزیزان محترم آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے جذبوں کی نظر، آپ کی توانائیوں کی نظر، اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے۔ کافر تھے مسلمان ہو گئے، صلح حدیبیہ میں رسول رسالت میں شک کیا، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، پھر معافی مانگ لی، ثم آمنوا۔ اب رحمت للعالمین تھے نا، ارے غور فرمائے، شان رسالت دیکھیں، پھر معافی مانگ لی، صدقہ دے دیا، بکرے خراب کر دیے، بھیڑیں دے دی، 100 اونٹ دے دیے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، 100 اونٹ دے دیے، کفارہ دے دیا، کفارہ دے دیا، یا رسول اللہ اب کبھی شک نہیں کروں گا، ثم آمنوا، معاف کر دیا، چلو جاؤ، ثم آمنوا، پھر مومن ہو گئے، پھر مسلمان ہو گئے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ثم کفروا، دجی واری دیکھے نا، دوسری مرتبہ پھر کافر ہو گئے، پھر کافر ہوئے۔ تلاش کرو تاریخ سے، تاریخ سے حوالہ نہیں دوں گا، قرآن سے حوالہ دوں گا۔ لیکن اگر موچی دروازے کے طرف دیوار میں لکو تک پھیلے ہوئے مومنین اس آیت پر توجہ کر لیں تو جان محترم میری اور آپ کی شفاعت کا ذریعہ ہوگا، اور بارگاہ محمد مصطفیٰ میں، احمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین صلوات بھیجیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا نذران عقیدت ہوگا تمام مومنین و مومنات کی طرف سے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ تا حد نظر اس جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا، دوسری مرتبہ کیا قیامت آئی؟ اچھے خاصے کافر تھے پھر مسلمان ہو گئے، میں نے جان بوجھ کے کہا ہے جی، پھر اس کے بعد مسلمان ہو گئے، پھر نبوت میں شک کیا، پھر کافر ہو گئے، پھر معافی مانگ لی، پھر مسلمان ہو گئے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ثم کفروا، اس کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ اب کیوں کافر ہو گئے؟ تو قرآن نے کہا، محدث دہلوی کی روایت سے آیت کو ملاؤں گا، محدث دہلوی مدارج النبوہ، مدارج النبوہ، مدارج النبوہ، مسلمانوں کے مجدد دین ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی اور گئے ہوئے لوگ خیریت سے واپس آ گئے اور ساری سپاہی صحابہ رسول اللہ کے خیمے کے گرد بڑے اطمینان سے تلواریں میانوں میں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔
اصل سپاہ صحابہ تو وہی تھی نا بھائی, یہ تو انجمن ہے, یہ سپاہ کہاں ہے؟ آپ غور فرمائیے, جب سب گئے ہوئے لوگ واپس آ گئے, محدث دہلوی کے جملے یہیں سے آیت لا رہا ہوں عزیزان محترم اس آیت کی تفسیر میں, اس لیے کہ آیت آیت کی تفسیر کرے گی, آیت آیت کے معنی بتائے گی, آیت آیت کا مفہوم بتائے گی. جب سب واپس آ گئے تو محدث دہلوی لکھتے ہیں پیغمبر اسلام نے پوچھا یا علی, جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ یہ پیغمبر کا سب ہے, جب سب چلے گئے تھے تو وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب چلے گئے تھے, جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان, مولا کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو پوچھ دکھا کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کا ساتھ چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو تنہا چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ